تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. یہ وہ آگ نہیں جس کی پوجا کی جاتی ہے، اس لیے وہ ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنے میں حرج نہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن. شاباش بیٹا، بہت بڑھیا. خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے. ارے رکو ذرا، صبر کرو. ان میں سے موبائل فون چارج کرنے کا بھی کوئی مطلب ہے نہیں کہ مسئلہ چلا. اس میں وہ چارجنگ کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ چارج جب کریں نا موبائل تو اس وقت پہلے سے آپ کو معلوم ہو کہ کتنا باقی ہے. سب مثلاً اس میں 40 تک ہے تو 100 اس کی اینڈ 100 ہے. 100 تک یہ ہو جائے آپ کو اندازہ ہو آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جیسا موبائل ہو، جیسا تار، جیسا ایڈیپٹر، یہ آپ کو پتا ہو. اور اس کے مطابق یہ کہ آپ کی چارجنگ جب ہو جائے تو آپ اس کو نکال دیں. اس میں 2 فائدے ہوں گے آپ کو. ایک تو بجلی کی بچت ہوگی، ورنہ بجلی یہ چلتی رہے گی، آپ یہ دیر رکھ کے بھول گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے موبائل کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، کالی جوتی نہیں پہننی چاہیے. ہاں اگر دوسری نہیں ہے، جب تک نہیں ہے پہن لیں، احتیاط کریں، بچیں. کھڑے ہو کے کنگھی بھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے قرضہ بڑھتا ہے. کھڑے ہو کے کنگھی نہیں کرنی چاہیے، کھڑے ہو کے شلوار نہیں پہننی چاہیے. گھر میں ایک سٹول رکھیں، نہانے کے بعد سٹول پر بیٹھ کر شلوار پہنیں. جس گھر میں کھڑے ہو کر گھر والے شلوار پہنتے ہیں اور کنگھی کرتے ہیں، ان پر قرضہ بڑھتا ہے. توبہ کرو. ارے رکو ذرا، صبر کرو. امیر علیہ سنت کے دادا جان کا نام بتائیے. رحیم رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے دادا جان ہند کے کون سے گاؤں میں رہتے تھے؟ لدھیانہ. آپ کے نانا جان کا نام بتائیے. حاجی ہاشم رحمۃ اللہ علیہ. نانی جان کا نام بتائیے. بی بی علیمہ رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے پیاروں پیرو مرشد امیر علیہ سنت کے ابو جان کا نام بتائیے. حاجی عبد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ. امیر علیہ سنت کے ابو جان کن کے مرید تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. پیارے مرشد کریم کی امی جان کا نام بتائیے. بی بی امینہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا انتقال کیسے ہوا؟ 17 سفر. ان کا انتقال کب ہوا؟ 17 سفر. امیر علیہ سنت کی امی جان کا آخری کلام کیا تھا؟ کلمہ طیبہ اور استغفار. پیارے مرشد کریم کے کتنے شہزادے ہیں؟ 2. شہزادیاں کتنی ہیں؟ 1. پوتے کتنے ہیں؟ 3. پوتیاں کتنی ہیں؟ 4. امیر علیہ سنت کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا. صاف فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہابی دیوبندی مرتد کا حکم فرماتے ہیں مسلمانوں کو ان سے سلام کلام میل جول حرام، نشست و برخاست حرام، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت حرام، اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، اس پر نماز پڑھنا حرام، اس کا جنازہ اٹھانا حرام، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا حرام، اس کو مٹی دینا حرام، اس پر فاتحہ پڑھنا حرام، اسے کوئی ثواب پہنچانا حرام، بلکہ کفر قاطع اسلام. بے شک حق ہے. واہ. یہ میں نے گھر سے نہیں بتایا، یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 8 میں یہ ہے، 6 میں یہ ہے، اور 9 میں دکھانے آؤں گا نا تو بہت سارے فتوے ادھر ہی مل جائیں گے. آہا بہت چنگا نام ہے. میں 10 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں، میرے سامنے قرآن پاک اوپر سے پڑھ کے، جہاں سے میں کہوں پڑھ کے دکھا دے، اور کسی بھی علمی موضوع کے اوپر مکالمہ کر لے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت واضح ہو جائے. آپ میں سے نا کئی بندے ساڈے کانچ اطاری صاحب یار اج کل نا ساڈے 2-4 منڈے آ وہ مرزے نو بڑا سن دے آ. میں کیا شکر ہے عالم نو نہیں سن دے، جاہل نو ہی سن دے نے. نہ تسی کدی حضرت سنیا، نہ علامہ سنیا، مرزا تے انجینئر، حالانکہ او دا کام میں رکشے کھول کے کسے، وہ تو جاہل ہے. ہمارا چیلنج ہے، تو ترجمہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بغیر آراف کے قرآن پڑھ کے دکھلا، بغیر آراف کے حدیث طیبہ پڑھ کے دکھلا. اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی، نہ مجھے قرآن کا پتا، نہ حدیث کا پتا، تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ موجے مارو، ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے، لیکن وہ جاہل پھر اگر جاہل ہے تو تمہارے مرے ہوئے بزرگ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے. ہاں گل گئی ہے ود. الف لام میم اور پوری سورہ بقرہ بھی سنا، یہاں تک کہ میرے مرشد پاک نے 5 سال کی عمر میں
बगैर किसी ज़ाहिरी उस्ताद के पास पढ़े 18 पारे पढ़कर सुनाते, और वो भी ज़बान। उस बुजुर्ग ने अर्ज की, शहजादे और भी पढ़िए ना। और मानने लगे बस मुझे इतना ही याद, मैं 18 पारे का हूँ, क्योंकि मेरी माँ को भी इतना ही याद। जब मैं अपनी माँ के पेट में था उस वक्त मेरी माँ जब पढ़ा करती थी तो मैंने सुन सुन कर याद कर लिया था। किसी से वो निकाल दिए ना कि शेख अब्दुल कादिर जैलानी तो पैदा हुए थे 14 पारे फसल, ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल झूठ है। यानी सहाबा किराम तो साहब सुबह बेचारे बैठ के पूरा पूरा दिन हुजूर से तालीम हासिल करते थे, तो उन्होंने तो कुरान याद नहीं किया, और ये कहते हैं कि जनाब पैदाइशी हाफिज सन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।